ذكروك عندي في حديث عابر شوقا فأغرقت الدموع محاجري. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. گزشتہ روز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامہ میں موجود چند نام تھے، ان کے تعارف کو ذکر کیا گیا. دو نام اور بھی ہیں جو بڑے اہم ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامہ میں ان کو بڑی اہمیت حاصل ہے. ان میں سے ایک نام قصی ہے. ان کا اصل نام مجمع تھا. مجمع کا مطلب ہے لوگوں کو جمع کرنے والا. چونکہ عرب کے جو مختلف قبائل تھے ان میں سے کوئی پہاڑ میں آباد تھا، کوئی صحرا میں آباد تھا، کوئی کسی وادی میں، کوئی کسی غار میں. تو انہوں نے یہ کام کیا کہ سب لوگوں کو مکہ کے دامن میں جمع کر دیا. تو اس وجہ سے ان کو مجمع کہا جانے لگا. اسی حوالے سے ایک شاعر نے ان کے بارے میں شعر بھی کہا: ابوکم قصی کان یدعی مجمعا بہ جمع اللہ القبائل من فدر. کہ تمہارا باپ قصی جس کو مجمع کہا جاتا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ذریعے سے فہر کے تمام قبائل کو جمع کروا دیا. اور امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے حوالے سے اس بات کو بھی بیان کرتے ہیں کہ ان کا نام زید تھا. یہ بہت بڑے حکیم اور دانا تھے. جیسے آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ان کے کچھ اقوال مشہور ہو جاتے ہیں جن کو اقوال زنی کہا جاتا ہے. تو ان کا ایک قول یہاں پر لکھا گیا ہے کہ جو لعین اور کمینے شخص کا اکرام کرے گا وہ بھی اس کے کمینے پن میں شریک ہوگا. جو اپنے مرتبہ سے زیادہ طلب کرے گا وہ مستحق محرومی ہے اور حاسد دشمن خفی ہے. اور مرتے وقت انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی: اجتنبوا الخمر فإنها تصلح الأبدان وتفسد الأذهان. کہ شراب سے ہمیشہ بچتے رہنا، کیونکہ اس کی وجہ سے بدن کو تو قوت مل جاتی ہے لیکن انسان کا ذہن وہ فاسد ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. ان کا ایک اور بڑا یہ کام تھا کہ انہوں نے عرب کی سرزمین پہ ایک ادارہ قائم کیا جس کو دار الندوہ کہا جاتا تھا. یہ دار الندوہ ایک ایسا ادارہ تھا جہاں پر عرب کے قبائل کے رشتے بھی کیے جاتے تھے، ان کی شادیاں، ان کے رشتے اور ازدواجی معاملات بھی طے پاتے تھے. اور اگر عرب کے مابین کوئی جنگی معاملہ ہو جاتا تھا تو اس کے معاملات بھی اس دار الندوہ میں ہی طے پاتے تھے. اور اس کو ایک خصوصیت یہ بھی حاصل ہوتی تھی کہ عرب کے کوئی قبائل کسی سفر کا آغاز کرتے تھے تو اس کا آغاز بھی دار الندوہ سے کرتے تھے. اور جب کسی سفر سے واپس آتے تھے تو سفر سے واپس آنے کے بعد پہلے دار الندوہ میں آتے اور پھر کسی جگہ پر آتے. اس کے بعد ایک اہم نام ہاشم کا ہے. ان کا ایک بہت تاریخی پس منظر ہے. ہاشم ان کو اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ جب عرب میں قحط پڑا، لوگوں کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے روٹی کو شوربے میں کوٹ کر لوگوں کو کھانا کھلانے کا اہتمام کیا. کیونکہ ہاشم حشم سے ہے اور حشم کا مطلب ہے چورا کرنا. اور ہاشم اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو روٹی کو چورا کر کے شوربے میں ملا کر لوگوں کو کھانا کھلائے. ان کے حوالے سے بھی ایک شاعر نے شعر کہا: عمرو العلا حشم السریر لقومه ورجال مکہ مسندون عجاف. کہ عمر ایک بلند مرتبہ والے شخص تھے جنہوں نے اپنی قوم کو سریر کا کھانا کھلایا. اور کس وقت کھلایا؟ جب مکہ کے تمام لوگ قحط کی وجہ سے لاغر اور کمزور ہو چکے تھے. یہ ایک ان کا ایک یعنی تاریخی پس منظر تھا کہ عرب میں جب قحط پڑ چکا تھا، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے اپنے دسترخوان کو لوگوں کے لیے وسیع کر دیا. ان کی سخاوت کی یہ وجہ تھی کہ جو روم کا بادشاہ تھا جس کا نام ہرقل تھا، اس نے اپنی شہزادی اور اپنی بیٹی کے نکاح کی پیشکش بھی ان کو کی اور یہ کہا کہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی
زیادہ ہے اور اپنی مثال آپ ہیں، لہذا اس وجہ سے میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن جو ہاشم تھے انہوں نے ہرقل بادشاہ کی بیٹی سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اس نے نکاح کی پیشکش اس وجہ سے بھی کی تھی کیونکہ ہاشم کی پیشانی میں نور نبوت کے آثار اس نے دیکھ لیے تھے، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ نور نبوت میرے خاندان میں منتقل ہو جائے اور یہ نکاح میرے خاندان میں ہو جائے، لیکن ہاشم نے اس خاندان میں نکاح کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اور ان کا ایک اور اہم کام یہ تھا کہ انہوں نے عرب کی سرزمین میں سال میں 2 مرتبہ تجارتی سفروں کی بنیاد رکھی، ایک موسم گرما میں اور ایک موسم سرما میں۔ موسم گرما میں لوگ شام کی طرف اور موسم سرما میں یمن کی طرف جایا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سفر کو بیان کیا، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ قریش اللہ کی رحمت سے موسم سرما اور گرما کے سفر کے عادی ہو چکے تھے، اس لیے ان کو نعمت کے شکریہ میں اس خدا کی عبادت کرنی چاہیے جو اس گھر کا مالک ہے، اور اس نے ان کو بھوک سے کھانے کو بھی دیا اور خوف سے امن دیا۔ ان کا آخری ان کے حوالے سے یہ بات ہے کہ یہ جب تجارتی سفر کے حوالے سے ایک قافلے میں گئے اور رستے میں مدینہ منورہ میں پہنچے تو اس بازار میں ایک عورت پر نظر پڑی جو بڑی حسین و جمیل تھی۔ ان کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ عورت جو کہ حسین و جمیل بھی ہے اور اپنے کردار کے اعتبار سے عمدہ بھی ہے، تو انہوں نے اس سے نکاح کی پیشکش کی کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ عورت اگر سے شادی شدہ تھی اور اس کے یہاں 2 بچوں کی ولادت تھی، لیکن اس کے شوہر نے اس کو طلاق بھی دے دی تھی۔ بہرحال انہوں نے جب نکاح کا پیغام بھیجا تو اس نے ان کے نکاح کو قبول کر لیا اور ان دونوں کا نکاح ہوا۔ ہاشم کہ ان کے ساتھ ازدواجی جب تعلق قائم ہوا تو ان کو حمل ٹھہرا اور اس سے ایک بچے کی ولادت ہوئی جس کو عبد المطلب کہا جانے لگا، اور عبد المطلب کی ولادت ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد عبد المطلب کا کچھ تعارف آئے گا۔ یہ جو 2 نام آپ کے سامنے پیش کیے ان میں سے ایک قصی تھا اور دوسرا ہاشم تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اس تمام